حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ام المؤمنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر جو ارشادات فرماتے ہیں اور گھر کے باہر جیسی زندگی گزارتے ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ گھر میں کیا کم عمل کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ گھر میں جا کر مصلی بچھاتے ہوں گے اور نماز اور ذکر و اذکار اور تسبیح وغیرہ میں مشغول رہتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب آپ گھر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں اور ہمارا دکھ درد بھی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گلے ملے رہتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی ہے تو اس طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں جس طرح ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی صحت کی حالت میں صدقہ کرو، اور ایسے وقت میں صدقہ کرو جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو اور دل میں یہ خیال ہو کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے یوں ہی لٹا دیا جائے، اور مال خرچ کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہو، اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ اس صدقہ کرنے کے نتیجے میں بعد میں فقر کا شکار ہو جاؤں گا اور بعد میں معلوم نہیں کیا حالات ہوں گے۔ اس وقت جو صدقہ کرو گے وہ بڑا اجر والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صدقہ دینے کا دل میں خیال آیا ہے تو اس کو ٹلاؤ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگ صدقہ کرنے والوں کو ٹلاتے رہتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اس وقت کچھ وصیت کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا مال فلاں کام میں لگا دینا وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، ارے اب تو وہ تمہارا مال رہا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں کوئی صدقہ کرے یا صدقہ کرنے کی وصیت کرے تو کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یا کسی شخص کو ہبہ کرے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں صرف 1/3 مال کی حد تک صدقہ نافذ ہوگا اور باقی 2/3 مال ورثاء کو ملے گا، اس لیے کہ وہ وارثوں کا حق ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے بیماری ہی میں اس کا مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ سوچا یہ تھا کہ آخری عمر میں جا کر سارا مال کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیں گے تو ساری عمر ثواب ملتا رہے گا، حالانکہ وہ تو حالت مجبوری کا صدقہ ہے، اور اجر و ثواب والا صدقہ تو وہ ہے جو صحت کے وقت میں مال کی ضرورت اور محبت اور اس کے جمع کرنے کے خیال کے وقت میں کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کی لڑائی کے دوران جبکہ معرکہ گرم ہے، مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے ہیں، مسلمان کم ہیں اور کافر زیادہ ہے، مسلمان بے سر و سامان ہے اور کافر مسلح ہیں، اور ہر لحاظ سے معرکہ سخت ہے۔ اس وقت میں ایک دیہاتی قسم کا آدمی کھجوریں کاٹا جا رہا تھا۔
اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ لڑائی جو آپ کروا رہے ہیں، اس میں اگر ہم قتل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا انجام جنت ہے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھجوریں کاتا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے سنا کہ اس کا انجام جنت ہے تو کھجوریں پھینک کر سیدھا لڑائی میں گھس گیا، یہاں تک کہ اسی میں شہید ہو گیا۔ اس لیے کہ جب اس نے سن لیا کہ اس جہاد کا انجام جنت ہے تو پھر اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ وہ ان کھجوروں کو پورا کر کے پھر جہاد میں شریک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے مقام تک پہنچا دیا۔ یہ اسی کی برکت تھی کہ نیکی کا جو داعیہ پیدا ہوا اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً آگے بڑھ کر اس پر عمل کیا۔